بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1270 ہے اور آج سورہ طٰہٰ کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 127، 128 اور 129، 127، 28 اینڈ 29۔ چلیے سب سے پہلے ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، نجزی، ہم سزا دیں گے، من، اس شخص کو جو اسرف، حد سے بڑھ گیا، ولم یؤمن، اور نہ وہ ایمان لایا، بآیات ربہ، اپنے رب کی آیتوں پر، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ، اور البتہ آخرت کا عذاب، اشد، زیادہ سخت ہے، وَأَبْقَى، اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ افلم یہدی، کیا پھر رہنمائی نہیں کی، لہم، ان کی، کم اہلکنا، کتنی ہم نے ہلاک کی، قبلہم، ان سے پہلے، من القرون، قومیں، یمشونا، کہ یہ لوگ چلتے ہیں، فی مساکنہم، ان کے مکانوں میں، ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، لأولی النہی، اہل عقل کے لیے، ولولا کلمۃ، اور اگر ایک بات نہ ہوتی، سبقت، جو پہلے طے ہو چکی ہے، میں ربک، آپ کے رب کی طرف سے، لکان لزاما، تو ہو جاتا چمٹنے والا، واجل مسمى، اور میعاد مقرر۔ ترجمہ یوں ہے، اور جو شخص حد سے گزر جاتا ہے اور اپنے پروردگار کی نشانیوں پر ایمان نہیں لاتا، اسے ہم اسی طرح سزا دیتے ہیں، اور آخرت کا عذاب واقعی زیادہ سخت اور زیادہ دیر رہنے والا ہے۔ پھر کیا ان لوگوں کو اس بات نے بھی کوئی ہدایت کا سبق نہیں دیا کہ ان سے پہلے کتنی نسلیں تھیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، جن کی بستیوں میں یہ لوگ چلتے پھرتے بھی ہیں۔ یقیناً جن لوگوں کے پاس عقل ہے ان کے لیے اس بات میں عبرت کے بڑے سامان ہیں۔ اور اگر تمہارے رب کی طرف سے ایک بات پہلے ہی طے نہ کر دی گئی ہوتی اور اس کے نتیجے میں عذاب کی ایک میعاد مقرر نہ ہوتی، تو لازمی طور پر عذاب ان کو چمٹ چکا ہوتا۔ ان 3 آیتوں میں 6 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جو شخص حد سے گزر جاتا ہے اور اپنے پروردگار کی نشانیوں پر ایمان نہیں لاتا، اسے ہم اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ دوسری بات، آخرت کا عذاب واقعی زیادہ سخت اور زیادہ دیر رہنے والا ہے۔ تیسری بات، پھر کیا ان لوگوں کو اس بات نے بھی کوئی ہدایت کا سبق نہیں دیا کہ ان سے پہلے کتنی نسلیں تھیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا۔ چوتھی بات، جن کی بستیوں میں یہ لوگ چلتے پھرتے بھی ہیں۔ پانچویں بات، یقیناً جن لوگوں کے پاس عقل ہے ان کے لیے اس بات میں عبرت کے بڑے سامان ہیں۔ چھٹویں بات، اگر تمہارے رب کی طرف سے ایک بات پہلے ہی طے نہ کر دی گئی ہوتی اور اس کے نتیجے میں عذاب کی ایک میعاد مقرر نہ ہوتی، تو لازمی طور پر عذاب ان کو چمٹ چکا ہوتا۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذکر یعنی اس کی نصیحتوں سے منہ موڑنے کے سلسلے میں یہ وعید بیان کی کہ ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے، اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا بنا کر اٹھائیں گے اور اس کو ایسے ہی بھلا دیں گے جیسے اس نے دنیا میں اللہ کی نصیحت کو بھلا دیا تھا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حقیقت بیان فرما رہے ہیں کہ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، ہم اسی طرح سزا دیں گے جو حد سے گزر جائے اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لائیں۔ یعنی جو لوگ دنیا میں اللہ کے نبیوں اور اس کی کتابوں کو جھٹلاتے ہیں اور اس معاملے میں حد سے گزر جاتے ہیں، ہم دنیا اور آخرت میں انہیں ایسی ہی سزائیں دیتے ہیں۔ حد سے گزرنے والوں کے سلسلے میں قرآن مجید میں متعدد وعیدیں بیان کی گئی ہیں۔ سورہ مومن کی آیت نمبر 34 میں کہا گیا،
كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب، اسی طرح اللہ گمراہ کرتا ہے ہر اس شخص کو جو حد سے بڑھ جانے والا، شک و شبہ کرنے والا ہو۔ سورہ مومن کی آیت نمبر 43 میں کہا گیا وَإِنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور حد سے گزر جانے والے ہی یقیناً اہل دوزخ۔ فرعون کے بارے میں کہا گیا إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ، سورۃ الدخان آیت نمبر 31، یقیناً وہ فرعون سرکش اور حد سے گزر جانے والوں میں سے تھا۔ اس کے بعد آخرت کے عذاب کی حقیقت بتلائی جا رہی ہے کہ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، اور یہ حقیقت ہے کہ آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور بڑا دیر پا ہے۔ سورہ رعد کی آیت نمبر 34 میں آخرت کے عذاب کی سختی بیان کی گئی، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ، اور آخرت کا عذاب زیادہ سخت ہے۔ دنیا میں ایسی بہت سی قومیں گزری ہیں جنہیں ان کی سرکشی اور نافرمانی کی وجہ سے ہلاک کر دیا گیا۔ اگلا گیرا پچھلا ہوشیار کے مصداق، گزری ہوئی قوموں کی ہلاکت و بربادی سے ہر ایک کو سبق حاصل کرنا چاہیے۔ گزری ہوئی قوموں کی تباہی میں عقل مندوں کے لیے عبرت کا سامان ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی یہاں سوالیہ انداز میں متنبہ فرما رہے ہیں کہ افلم یہدی لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم، کیا انہیں اس چیز نے ہدایت نہیں دی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی جماعتوں کو ہلاک کر دیا، یہ لوگ ان کے رہنوں کی جگہوں میں چلتے پھرتے ہیں۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 13 میں گزری ہوئی ظالم قوموں کی ہلاکت کا ذکر یوں کیا گیا وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، اور ہم نے تم سے پہلے بہت سے گروہوں کو ہلاک کر دیا جبکہ انہوں نے ظلم کیا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 17 میں کہا گیا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ، اور ہم نے نوح کے بعد بھی بہت سی قومیں ہلاک کی۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 74 میں کہا گیا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا، ہم تو ان سے پہلے بہت سی جماعتوں کو غارت کر چکے ہیں جو ساز و سامان اور نام و نمود میں ان سے بڑھ چڑھ کر تھیں۔ عقل مندوں کے لیے یقیناً گزرے ہوئے واقعات میں نشانیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان واقعات سے ہم سب کو عبرت اور سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔